حضرات، رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو بایولوجیکل ہوتے ہیں، جن کو آپ جینیٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ رشتے آپ کو جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو طے شدہ ہوتے ہیں. آپ کے بہن، آپ کے بھائی، آپ کی ماں، آپ کے ابا جان. اس کے بعد ایک رشتہ ہوتا ہے جس کے بارے میں انگریز کہتے ہیں کہ the friends are the relatives of your own choice. ثمینہ سید کے جو اس طرح کے رشتے تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور تھے بھی اتنے پکے کہ میں نے ان کے لیے بہت سارے لوگوں کو روتے دیکھا. ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں. خواتین و حضرات، جو لوگ یہاں پر انسان جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے، ایک شکل میں ہم پہلے موجود تھے، اس کے بعد اب موجود ہیں، اس کے بعد پھر کسی اور شکل میں چلے جائیں گے. ڈی این اے کو آپ سارے جانتے ہیں، ڈی این اے آپ کا موجود رہتا ہے اور امورٹل مالیکیول ہے، آپ مرتے نہیں ہیں. لیکن ایک شکل میں انسان کتنی دیر رہتا ہے، یہ اس نے اس شکل میں کیا 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 اور کیا وہ اس کو اس شکل میں زندہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں، یہ چند قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو کوئی ایجاد کرتے ہیں. آج بھی کسی بچے سے پوچھیں، یہ جو اس وقت آپ روشنی کو استعمال کر رہے ہیں، یہ اسی کی ایک شکل ہے. ٹامس ایڈیسن کو اب بھی لوگ یاد کرتے ہیں. وہ ایجاد کر گیا اور اس کو اب بھی لوگ یاد کرتے ہیں. اب باقی شکلیں آ گئی مواصلات کی، لیکن سب سے پہلے جس نے ریڈیائی لہروں کو منتقل کرنے کا کام کیا، مارکونی، اس کو اب بھی لوگ یاد کرتے ہیں. کوئی اگر آپ نے ایجاد کی ہے تو وہ آپ کو زندہ رکھتی ہے. دوسری طرح کے لوگ جو ایک شکل میں زندہ رہتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کوئی افسانہ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی کہانی چھوڑ جاتے ہیں، ناول چھوڑ جاتے ہیں، رائٹ اپ اپنا، یا کوئی شعر چھوڑ جاتے ہیں. بسا اوقات آپ ایک شعر پڑھتے ہیں اور آپ کو اس شعر کے خالق کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو وہ شعر یاد ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس شعر نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب ایک مصرع بولتے ہیں، اس مصرع نے اس شاعر کو یاد رکھا ہوتا ہے. کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. یہ میاں داد خان سیاح کا شعر. اس کے علاوہ کوئی شعر سنائے؟ بھول گئے سب، کوئی تھا بھی صحیح تو بھول گئے. ایک شعر نے یا ایک مصرع نے لوگوں کو یاد رکھا، زندہ رکھا ہوا ہے اس ایک شکل میں. میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈی این اے آپ کا امورٹل ہے، آپ مرتے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں مرتا. لیکن ایک شکل جو آپ کی ہے اس وقت جو آپ اس دنیا میں موجود ہیں، یہ کیسے زندہ رہتی ہے؟ یا آپ نے کوئی ایجاد کی ہو، یا آپ نے کوئی شعر کہا ہے جو انسان کے دل پہ لگتا ہے وہ، یا کوئی افسانہ لکھا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر کوئی افسانہ بھی لکھ گیا ہے اور کوئی شعر بھی لکھ گیا ہے اور پھر وہ محبت بھی کرتا ہو، تو میں وائبس پہ اور ریڈیشنز پہ جو آپ بات کر رہے تھے، انیس بھائی بات کر رہے تھے، میں ان پہ بلیو کرتا ہوں. یہ دراصل یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خالق کائنات نے فرمایا فنفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. آپ کے اندر روح موجود ہے، اور اس کی میں اکثر پڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ وہ جو روح ہے
اگر سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کو ہم دیکھیں تو اس کے مطابق یہ جو ویوز ہیں دے آر چینجڈ انٹو another form of waves and that is what DNA. اور وہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ویوز ملتی ہیں تو اس طرح سے لوگ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں کسی کو یاد کرنے کے لیے. اور اگر آپ کی ویوز نہیں ملتی تو آپ جس طرح سے سمندر کے اندر بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں, اسی طرح سے آپ کے اندر وہ اٹریکشن نہیں ہوگی. اور آپ جیسے بازار میں جاتے ہیں, اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے, آپ کا پیارا ہے, تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر نہیں, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کی ویوز نہیں ملتی, تو کیا ہوتا ہے, آپ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے پاس سے گزرا تھا. سمینا کی ایک جو خاص بات جو بہت سارے لوگوں نے بیان کی وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہو کر بھی نہیں ہوتے. لیکن وہ پیبلو نیرودا نے کہا تھا نا کہ اگر آپ مسکراتے نہیں ہیں, اگر آپ انم زامی کی طرح اپنے ڈریس کا خیال نہیں رکھتے, اگر آپ شیو ودائی پھرتے ہو, اگر آپ ہنستے نہیں ہو, کہکے نہیں لگاتے ہو, تو آپ یو ہیو اسٹارٹڈ ڈائنگ, آپ نے مرنا شروع کر دیا ہے. سمینا کو ہم نے جتنی دفعہ بھی ملے ہیں, کوئی 12-13 سال مشاعروں میں ملے, ویسے کہیں محفلوں میں ملے, ہم نے اسے مسکراتے دیکھا ہے. سمینا کے اندر زندگی موجود تھی. سمینا نے زندگی سے اور دکھوں سے ہار نہیں مانی. آخری بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آزمائش کے بارے میں کچھ سوال ہوا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی اذیت ہو, دکھ ہو, تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر وہ شخص جس کو جو اذیت سے گزر رہا ہے, سٹریس سے گزر رہا ہے, اگر وہ شخص ہائے ہائے کرتا ہے تو یہ اس کی سزا ہے. اور اگر وہ شخص مسکراتا ہے, اگر اس اذیت کو سینے سے لگاتا ہے, تو یہ اس کی آزمائش ہے. سمینا پر آزمائش تھی اور سمینا کامیاب رہی. بہت بہت شکریہ.